أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیہ. ابھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سنی ہے. ہم ابھی درس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. انشاءاللہ ہمارا تفسیر میں جو انداز رہے گا نا آپ کے ساتھ، ہر صورت میں جب بھی کوئی صورت شروع ہوگی تو سب سے پہلے اس صورت کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر اور ایکسپلینیشن جو بھی اس میں انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا اس کے اندر ہی ہوگا. آج ہم نے جو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے نا، وہ سب سے پہلے تو بیسکلی 3 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے قرآن سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی جو تلاوت ہوئی ہے اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ کریں گے، اور یہ میں اکیلے نہیں کروں گا، یہ آپ میرے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الحمدللہ آسان صورتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم تفسیر اس کی شروع کریں گے. اچھا، سب سے پہلے پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تفسیر جو ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. کسی کو یاد ہے وہ کون کون سی طرح کی ہم نے بتائی تھیں؟ جی، تفسیر بالمأثور، ٹھیک ہے، میم الف حمزہ پھر ثا واو اور را، تفسیر بالمأثور. اور دوسری تفسیر بالرأی. اس میں سے کون سی صحیح ہے؟ مأثور. اچھا، تو جو غلط والی ہے وہ رأی ہے، رأی والی ہے. اس میں کیوں غلط ہے؟ اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے جو ہے، اپنی رائے کے مطابق قرآن کی آیات کی تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے مطابق یہ ہے یا مجھے ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے. یا اس کا جو خاص ذہن ہے اس کے اگینسٹ اگر کوئی آیت آئے تو بولے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس آیت کا کچھ اور میننگ ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی اپنے ذہن کو ایک سیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر کہتے ہیں کہ قرآن یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل غلط ہے. اچھا، جو آپ کو بتایا تھا تفسیر بالمأثور ہے، اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کے لیولز ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کس سے کی جائے گی؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے گی. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ایک آیت ایک جگہ پر ہے، کسی اور صورت میں کسی اور جگہ پر اسی ٹاپک کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہے. ایسے ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بہت ساری آیتیں اس طرح کی ملیں گی. قرآن کے بعد نیکسٹ لیول کیا ہے تفسیر کو قرآن کی آیت سمجھنے کا؟ وہ ہے حدیث، ٹھیک ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد 3rd لیول کیا ہے؟ صحابی کا قول یا صحابہ کا عمل جو ہے کہ صحابہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر 4تھا لیول کیا ہے؟ لغہ العرب سے پہلے کچھ ہے، تابعی کے بارے میں. تابعی کون ہوتے ہیں؟ کس کے بعد آتے ہیں تابعی؟ صحابہ کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے وہ تابعین کا ہے. اور تابعی کے بعد پھر نہیں ہم تفسیر میں کہاں جائیں گے؟ آئیں گے تو تبع تابعین. لغت العرب، عربی زبان میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا میننگ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں تقریباً آپ کو قرآن کی بہت ساری تفسیر کلیئر ہو جائیں گی. اور یہ بہت بڑا رول ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سامنے والا شخص جو ہے یا جس کو آپ سن رہے ہیں، جس کی ویڈیو آئی ہو آپ کے ساتھ کچھ بھی، کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. بہت سمپل سا آسان سا رول ہے، جو اس کے مطابق کر آپ کو پتہ چل جائے گا صحیح تفسیر ہے، جو اس کے اگینسٹ آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ غلط تفسیر. اور اس طرح کے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، بیٹھیں گے اور بولیں گے قرآن کی یہ آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے. وہ مطلب نہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا، ٹھیک ہے. اچھا، انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں آگے جا کر آئیں گی. اب آج ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن مجید کے نا کچھ حقوق ہیں. اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی تفسیر شروع کریں، قرآن کے کچھ حقوق ہیں ہم سب پر، وہ جاننا بہت ضروری ہے، اور ان کو آپ نوٹ بھی کر لیجئے گا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں یہ بتائیں حقوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی،
حقوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ رائٹس. کون سا، دائیں والا رائٹس یا کون سا والا؟ اچھا، ایک حقوق کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ حق کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ بولا جائے یہ میرے حقوق ہیں یا اس کے حقوق ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، فرائض کس کے ہیں وہ؟ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، انسان الف، اور دوسرا ہے با، انسان با. ٹھیک ہے، انسان الف کے حقوق کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ بتانا نہیں حقوق ایکسپلین کریں، کیسے آپ بتائیں گے؟ الف اور با دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، جو الف کے حقوق ہیں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ با کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ادا کرے. اور جو با کے حقوق ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ الف. ٹھیک ہے، چلیں آپ کو میں تھوڑا سا اور آسان سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ کس کو ادا کرنے ہیں؟ وہ بندے کو کرنے، اور وہ بندے کی ذمہ داری ہے. عبادت کرنا کس کا حق ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. لیکن کرے گا کون سجدہ؟ انسان ہے، مخلوق ہے تو سجدہ کرے گی. ٹھیک ہے، تو جو دوسرے کا حق ہے وہ پہلے کا کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، اس کو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، رائٹس پہ یہ ہوتا ہے. انگلش میں بولتے ہیں نا کہ فلاں کے رائٹس ہیں، تو اس کا مطلب یہ دوسرے کی ڈیوٹیز ہیں، کچھ وہ کرے گا تو اس کے رائٹس اس کو مل رہے ہیں. اور اسی طرح آپ ایک لفظ بھی سنتے ہوں گے، حقوق الزوجین. یہ سنا آپ نے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف کے رائٹس. کیا مطلب ہے؟ جو وائف کے رائٹس ہیں وہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ وہ ہسبینڈ کی. اور جو ہسبینڈ کے رائٹس ہیں وہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ وہ وائف کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ہے. اچھا، اب قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے جو قرآن کے حقوق ہیں؟ انسانوں کی ذمہ داری. کتنے حقوق ہیں؟ کسی نے کبھی سنا ہے آج سے پہلے؟ نہیں، میں جو عدنان بھائی آپ نہیں بتائیں گے، آپ نے پڑھا ہوا پہلے ہمارے ساتھ. جی 4 5. جی جی کتنے؟ 5. اور کسی کا کوئی جواب ہے؟ قرآن کے جو ہے نا 5 حقوق ہیں. ٹھیک ہے، بالترتیب ان کو آپ سمجھ لیں، بہت آسان ہے. اور یہ ہر انسان پر. پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہر کسی پر فرض ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. اور ایمان کس طرح لانا ہے، یا کیا ایمان لانا ہے قرآن پر؟ کہ یہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ سچی کتاب ہے. کس نے نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لانا. پھر دوسرا حق کیا ہے قرآن کا؟ جی جی شراز بھائی. ہاں، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق کیا ہے؟ اس پر تدبر کرنا یا اس کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا تیسرا حق ہے. چوتھا حق کیا ہے اس کے بعد؟ اس پر عمل کرنا، اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرنا اس پر. ٹھیک ہے، جو اللہ نے آرڈر دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. 5واں کیا ہوا پھر؟ عمل کر لیا آپ؟ جی ہاں، اوروں کو بھی سکھانا، اوروں کو بھی دعوت دینا اس قرآن کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو 5 سٹیپس بتائے نا آپ کو، جو 5 حقوق ہیں، شیطان جب اٹیک کرتے ہیں نا وہ انہی 5 سٹیجز سے گزارتا ہے انسان کو. سب سے پہلا اٹیک شیطان کرتا ہے دنیا پہ کہ لوگوں پہ میں نے کوشش کرنی ہے وہ ایمان نہیں لائیں قرآن پہ. تو آج آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلمان ہیں. مسلمانوں میں بھی کچھ تھے مسلمان نام کے لیکن ایمان نہیں لاتے، ایتھیسٹ ہو چکے ہیں اس طرح کے. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں لائے. یہ شیطان فرسٹ اٹیک کرتا ہے لوگوں پر. اچھا، اگر یہاں شیطان فیل ہو جائے نا تو اس کا مطلب وہ بندہ کہاں چلا گیا؟ بندہ پاس ہو کے دوسرے سٹیج میں جا چکا ہے. شیطان پھر دوسرا اٹیک کرتا ہے. کیا اٹیک ہو سکتا ہے دوسرا؟ ہاں، بولے گا چلو قرآن پہ ایمان تو لے آتا ہوں میں، لیکن پڑھوں گا نہیں یا پڑھے گا نہیں، انسان کو قرآن پڑھنے نہیں دے گا وہ. اگر یہاں شیطان فیل ہو جائے اور بندے نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو پھر شیطان کا 3rd اٹیک ہوتا ہے، تیسرا. وہ کیا ہوگا؟ دن رات قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن سمجھ کچھ نہیں آئے گی آپ کو. یہ شیطان کا 3rd اٹیک ہوتا ہے، تیسرا. آپ دن رات پڑھ رہے ہیں قرآن لیکن سمجھ کچھ نہیں ہے پڑھ کے آ رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے اپنے آپ کو لعنتیں دے رہا ہوں بازو کا قرآن پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے، قرآن میں لعنت ہے جھوٹوں پر، اور جھوٹ بول رہے ساتھ ساتھ، لیکن قرآن پڑھ رہا ہے دن رات. تو یہ شیطان کا تیسرا اٹیک ہوتا ہے. اچھا، شیطان اگر یہاں بھی فیل ہو جائے اور وہ بندہ آپ چلا جائے اس قرآن پہ عمل کرنے کے لیے، تو اب شیطان کا 4تھا اٹیک کیا ہوگا؟ جی بلکہ نہیں، بندے نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا قرآن کو. ٹھیک ہے، اب شیطان کا 4تھا اٹیک کیا ہوگا؟ ہاں، چلو سمجھ تو آ رہی ہے مجھے قرآن کی لیکن عمل نہیں کرنا میں نے.
سمجھ بالکل صحیح سے آ رہی ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن عمل نہیں کرنا۔ سستی بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ ایک خاص مائنڈ سیٹ بھی ہو سکتا ہے، تعصب بھی ہو سکتا ہے کہ بس میں فلاں ہوں، میں نے اس آیت پہ عمل نہیں کرنا، ہمارے ہاں ایسا چلتا ہے۔ تو یہ شیطان کا چوتھا اٹیک ہوتا ہے کہ بندے کو قرآن صحیح سے سمجھ آ رہا ہے لیکن عمل نہیں کرے گا اس پہ، ٹھیک ہے۔ اگر شیطان یہاں فیل ہو جائے پھر اس کے بعد شیطان پانچواں اٹیک کرتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اب بندے نے عمل تو کرنا شروع کر دیا تو پھر شیطان کہتا ہے یہ عمل بس یہی کرے گا، اوروں سے نہ کروائیے، کسی اور کو جا کے قرآن نہ سکھا دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ مجھ سے کیا آگے سناؤ، ایک آیت بھی اگر سنتے ہو آگے بتا دو۔ لیکن شیطان کوشش کیا کرے گا کہ نہیں آپ عمل کر لیں بس کافی ہے، اکیلا ایک بندہ کافی ہے، ایسا نہ ہو اور 10 کو جا کے جو ہے سیدھے ٹریک پر لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان، یہ جو قرآن کے 5 حقوق ہیں نا، یہی شیطان کے سمجھ لیں لیولز آف اٹیکس ہیں، اسی سٹیجز میں وہ اٹیک کرتا ہے بندے پر قرآن سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں قرآن کے جو حقوق ہیں اس سے سمجھ آ گئی کہ کیا کیا حقوق ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ، جو آج کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ۔ چلیں، سب سے پہلے تو پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پناہ مانگتا ہوں، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیکنگ ریفیوج، آئی سیک ریفیوج کر کے پناہ مانگنا، ٹھیک ہے، ایک طرح کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کس طرح کی پروٹیکشن ہوتی ہے، لیکن اس کا میننگ اسی میں آتا ہے، پروٹیکشن لینا۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان، کس سے؟ شیطان سے، الرجیم، رجیم کا مطلب کیا ہے؟ ہاں مردود، مردود کا مطلب کیا ہے ابھی؟ اچھا اردو میں میننگ پوچھنا سمجھ نہیں آتا ہے آپ نے جی؟ ہاں جس کو ریجیکٹ کیا ہو، ٹھیک ہے، رد کیا، مردود، اس کو اللہ نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میننگ میں آتا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کا مطلب، بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا کچھ کہہ رہے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کے نام سے، صحیح ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اصل میں جو صحیح ترجمہ ہے نا وہ ہے بسم اللہ، اللہ کا تو اللہ ہو گیا، بسم کا مطلب ہوتا ہے نام سے، اللہ کے نام سے۔ اصل میں بسم اللہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے۔ ہمارے یہاں چلتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا، اصل جو ترجمہ ہے وہ ہے اللہ کے نام سے، اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا وہ اس کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کھانا کھا رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ اللہ کے نام سے میں کھانا شروع کر رہا ہوں۔ اچھا سفر شروع کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کے نام سے یہ سفر شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے، اور پھر آپ جو بھی اس کے کام کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ اس میں فٹ ہو جائے گا، کہ آپ کھانا ہے تو کھانا، کام کرنا ہے تو وہ کام، کوئی بزنس کرنا ہے، جاب پہ جا رہے ہیں، پڑھائی پہ جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس سے آپ شروع کر رہے ہیں۔ الرحمن کا مطلب، الرحمن، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کون سی صفت میں سے ہے؟ کون سا صفاتی نام ہے یہ؟ اس میں اللہ کی کون سی صفت ہے الرحمن میں؟ رحم کی ہے، ٹھیک ہے، رحمت کی۔ الرحیم یہ بھی اسی کی ہے، رحمت کی، اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے دونوں میں فرق کیا ہے، جب تفسیر پہ آئیں گے نا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اچھا الحمدللہ، الحمد کا مطلب، اچھا حمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف۔ تو تمام کا ورڈ کہاں سے آپ لے کر آئے ہیں؟ وہ یہ والا ہے، الف لام جو ہے نا یہ کر رہا ہے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں۔ للہ کا مطلب اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، رب ہے کہاں کا؟ تمام جہانوں کا۔ انشاءاللہ یہ آپ کو ساری چیز تفسیر میں بتائیں گے اس کا کیا میننگ ہے۔ چلیں الرحمن الرحیم یہ ہم نے لے لیا، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا، اوپر بسم اللہ میں بھی آ گیا۔ اچھا مالکی، مالک ہے، بادشاہ ہے۔ یوم الدین، دین کس کو بولتے ہیں؟ اچھا دین کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اس کا لٹرل میننگ کیا ہے یا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ویسے تو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے قیامت، لیکن دین کا اصل میننگ کیا ہے جی؟ شنید بھائی صحیح دے رہے ہیں جواب جی؟ بدلہ، اصل میں دین کا مطلب ہے بدلہ۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم دین کو قیامت کے دن کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جو اس دن انسان نے عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا عربی میں قرض کو کیا کہتے ہیں؟ لون لینے کو کیا بولتے ہیں؟ دین،
دین میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیا اور بدلے میں آپ کو ملا. آپ نے پیسے دیے، آپ کو اتنے پیسے ملے. ٹھیک ہے، تو اصل میں دین کا مطلب ہے بدلہ، دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے قیامت کا دن یہاں آپ اکثر دیکھیں گے ترجمے میں، وہ اس لیے کہ اصل میں وہ بدلے کا دن ہے. ٹھیک. اچھا، ایاک صرف تیری ہی. ٹھیک ہے، نعبد نہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں ترجمہ. ہاں، ہم عبادت کرتے ہیں. ہم کا ورڈ کہاں سے آیا؟ یہ نون سے آیا ہے. ٹھیک ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. وا کا مطلب، چلیں یہ تو آسان ہے. اور ایاک صرف تیری ہی، نستعین. نستعین کا مطلب ہم مدد طلب کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں، مانگتے ہیں. اہدینا، اہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی اہدی، اے اللہ ہدایت دے. لیکن اہدینا کا مطلب ہدایت دے ہمیں. الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو صرف ترجمہ کرا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی ساری ڈیٹیل آئیں گے آگے. صراط الذین، صراط الذین کا مطلب، اچھا صراط کس کو بولتے ہیں؟ راستے کو. ٹھیک ہے، پاتھ جو بھی ہے اس کو صراط. الذین، ان لوگوں کا. انعمت، انعمت، اچھا انعمت علیہم کا کیا ہوا پورا؟ انعمت علیہم کا مترجمہ کیا ہوا جی؟ جن لوگوں پر اے اللہ تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، انعمت کا مطلب تو نے انعام کیا جن لوگوں پر. علیہم یعنی ان لوگوں پر، اس سے مراد یہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا. غیر کا مطلب ان لوگوں کا رستہ نہیں، مطلب اس کا اصل میننگ ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ناٹ میں آتا ہے انگلش میں اگر دیکھا جائے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کے رستے پر نہیں. المغضوب، المغضوب علیہم. مغضوب جو ہے یہ غضب سے نکلا. غضب کس کو بولتے ہیں؟ غصے کو. ٹھیک ہے، اینگر کو بولتے ہیں. جن پر اے اللہ، جن پر تیرا غصہ ہوا. والضالین، ضال کس کو بولتے ہیں؟ ضال کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، گمراہ. گمراہ کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ ڈیویٹ ہو جانا سیدھے راستے سے. ٹھیک ہے، یہ سب سیدھے راستے سے ہٹ جانا. ٹھیک ہے، غلط راستے پر چل جانا، یہاں گمراہ ہو جانا، یہ اس کا والضالین اس میں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد اینڈ میں آمین جو ہے، یہ جو اللہ سے ہم نے دعا مانگی ہے اس پہ ہم کہتے ہیں آمین. اچھا، آج کی ہماری کلاس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اگرچہ آج پلان تھا قرآن کے حقوق، ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر شروع کرنا، لیکن انشاءاللہ ہم اگلے جمعے جو ہے نا اس کی تفسیر جو ہے نا پراپر سٹارٹ کریں گے. ترجمہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، ڈاکٹر نبیل آگے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں نا چند چیزیں میں آپ کو بس بتا دیتا ہوں. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ غلطیاں بہت میننگ بدل دیتی ہیں. اس میں سے ایک ہے الحمد. الحمد کو بعض اوقات لوگ بولتے ہیں الحمد. ٹھیک ہے، ہا کی جگہ کیا پڑھا ہے؟ ہا پڑھا ہے. اس سے میننگ اتنا بدل جاتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا آپ حیران ہو جائیں گے. الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریفیں. حمد کا مطلب کیا ہے؟ الحمد بربادی. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں جب آپ پڑھتے ہیں صحیح سے نہیں پڑھیں گے، مخارج صحیح سے نکلیں گے تو میننگ کتنا بدل جاتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں، اچھا صراط الذین، بلکہ یہ آخری والا جو ورڈ ہے والضالین کو کیا پڑھیں گے لوگ؟ والضالین پڑھتے ہیں. ضال صحیح سے نہیں نکالا. اچھا، اس میں میننگ کیسے بدل جاتا ہے؟ ضال اور ول جو ہے، جو زوا پڑھتے ہیں کبھی جو غلطی سے پڑھ جاتے ہیں، کیا میننگ بن جاتا ہے اس کا؟ ہاں، ول یا ول جو ہے یہ بولتے ہیں سائے کو، اور ضال کس کو بولتے ہیں؟ گمراہ کو. تو اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے ایک تو اس کا معنی بھی تو پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی جو مخارج ہیں وہ بھی صحیح سے ہونے چاہیے. اگرچہ یہاں میں اس طرح ٹائم مل نہیں پائے گا کہ مخارج صحیح سے بتا سکے، لیکن انشاءاللہ چھوٹا موٹا آپ کو بتاتے رہیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ لازم پتہ ہو. پھر آج کی کلاس یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر. جی، عدنان بھائی کا سوال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہی ہے نا، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ میں سوال پہلے آپ لوگوں سے پوچھوں گا اس پہ، آپ بلکہ آپ کا ہوم ورک ہے ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس سے ہم انشاءاللہ اگلے جمعے سٹارٹ کریں گے.
بلکہ جب اس پہ آئیں گے تو کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہماری تفسیر کا ایک پارٹ ہے آپ کو بتانا. تو آپ لوگ ریسرچ کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی کیسی ریسرچ نکلتی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. چلیں ابھی عقیدہ کی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. اصل میں